بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ مہربانی جناب. میرا خیال ہے کہ آپ کے دولہے کی بات کی جائے، محمد اورنگزیب، فائنانس اینڈ ریونیو منسٹر. اب ان کی ہنی مون ٹرپ کی بھی بکنگ ہو گئی ہے. اب پتہ چلا جناب کہ اپریل کے مڈ میں وہ سیدھا IMF کے دفتر جا رہے ہیں اور ورلڈ بینک اور ادھر آپ ہماری باتوں کو ذرا اور غور یہ سے بھی نہیں سننے میں سنتے. آیا کہ جو آپ نے کل کہا تھا، معاف کیجیے گا، کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ خبریں چل گئی ہیں اب کہ IMF کا بھی کوئی خط اور وفد جو ہے وہ گلدستہ لے کے یہاں پہ پہنچ رہا ہے. جی بالکل، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 14 سے 18 تک IMF کی ٹیم اسلام آباد میں ہوگی اور پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ وہ اس جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی لاسٹ سیکنڈ ریویو اور آخری لاسٹ ٹرانچ ہے، اس کے لیے ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کی کوشش کی جائے گی. لیکن اسی وزٹ کے دوران پاکستان ایک نئے پروگرام کی ریکویسٹ بھی کر لے گا جو کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پروگرام کا سائز کتنا بڑا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم اور لارج سائز کا پروگرام ہوگا. یہ 5-6 بلین ڈالرز نہیں ہوں گے. پاکستان یہ کوشش کرے گا ان تمام ایونیوز کو استعمال کرنے کی کہ جن کے ذریعے جو کوٹا ہے پاکستان کا اس سے بڑھ کر وہ جو ہے لیا جائے. اور اس سلسلے میں ایک مثال بھی دی جا رہی ہے. جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کا جتنا کوٹا تھا اس کا 700% پاکستان کو جو ہے وہ پیسے دیے تھے IMF نے. اس ٹائم کوئی 11 بلین ڈالرز کا پروگرام تھا پاکستان اور IMF کے درمیان، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، آدھے راستے میں ہی ختم ہو گیا تھا. تو اب اس کی بات چیت شروع ہونے والی ہے. یہ ویسے ڈیٹ 18 تک ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ IMF کا یہ جو پیریڈ ہے اسٹے کا یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. لیکن یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں، جو آپ نے بات کی کہ لارج سائز کی، تو آپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کریں گے. اور جو شہباز شریف وزیر اعظم نو منتخب، انہوں نے جو کیبنٹ کا کل پہلا اپنا اجلاس کیا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے بات کی. تو اشارے ایسے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو ایڈ کر کے ایک اچھا پیکج آرگومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی، ہم یہاں پہ اپنی چٹھی تو ڈال دیں گے IMF کو. اس کے بعد آپ نے امریکہ یاترا کی بات کی، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. ہاں جی. یہ جیسے ہی مڈ آف اپریل IMF کی اینول میٹنگ ہوتی ہے، اسپرنگ میٹنگ اس کو بولتے ہیں، یہ واشنگٹن میں ہوگی. تو پاکستانی اپنی درخواست ڈالنے کے بعد وہاں پہ جا کے جو IMF کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، جس میں IMF کی MD بھی ہیں، ڈپٹی MD بھی ہیں، ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہیں پہ ہے، اور آمنے سامنے ان کے آفسز ہیں. ایک سائڈ پہ IMF کی بلڈنگ ہے، دوسری سائڈ پہ ورلڈ بینک کی بلڈنگ ہے. تو وہاں پہ جا کے ہمیں بڑی ہیکٹک قسم کی ایک لابینگ کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان اور IMF نئے پروگرام کے ڈیزائن پہ میکسیمم مئی تک اتفاق کر لیں، چونکہ اسی پروگرام کی روشنی میں بجٹ بننا ہے. یہ سارا اگلے 3 ماہ کا مینیو ہے، جن کو آپ دولہا کہتے ہیں فائنانس منسٹری کے، ان کے سامنے یہ چیزیں انہوں نے. بٹ میرا خیال ہے کہ ان کا ہنی مون ٹرپ اتنا ناکام نہیں ہوگا. وہاں پہ افیکٹولی وہ بات کریں گے، اس کی تیاری وہ پوری یہاں پہ انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے. کل رات کو ہی وہ چلے گئے تھے منسٹری، اور انہوں نے آج بھی انہوں نے میٹنگز لی ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ظاہر ہے جی دن رات میٹنگ کرنی. جب میں اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس ٹائم بھی وہ ایک منسٹری آف فائنانس کی میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. بٹ یہ بھی میں نے آپ سے سنا کہ میڈم کے لیے بھی کوئی گنجائش پھر سے دوبارہ بنائی جا رہی ہے شمشاد صاحبہ کے لیے. خواہش تو بڑی ہے. اب خواہش پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. کوشش بھی ہے، یہ خواہش ہی ہے. خواہش تو میری کوششیں بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں میں کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو. لیکن ایک بات میں بتا سکتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بیوروکریسی سے پوچھ لیجئے گا جنہوں نے مقرر کرنا ہے. چونکہ چلیں ہم صحافی تو کیا غلط ملت خبریں ایسے ہی مارتے رہتے ہیں. یہ جو بیوروکریسی نے کام کرنا ہے
ذرا ان سے کان میں خسر پھسر کر کے پوچھ لیجئے گا جناب. او یعنی کہ کنن ہاتھ لا رہے ہیں. کننا نہیں, وہ کہندے نے بھائی جان توبہ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میڈم صاحبہ ادھر سے تو توبہ توبہ ہے, تو آپ بھی اب توبہ کریں تو پھر آئیں. لیکن کوشش کر رہی ہیں. لیکن ویسے بیوروکریسی کی بات کی آپ نے اور کلائمیٹ چینج کی بات کی, تو میں آخری ایک چھوٹی سی ناظرین کے لیے پیش کر دوں کہ سید آصف حیدر کلائمیٹ چینج منسٹری کے سیکرٹری ہیں اور سینئر پروکریٹ ہو گئے وقت کے ساتھ وہ, تو انہیں چیف سیکرٹری بنا دیا گیا ہے. سید بادشاہ پھر ایک اور سید مراد علی شاہ جن کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے, جی سندھ کے بادشاہ اور سائیں, انہوں نے سندھ کا چیف سیکرٹری انہیں بنا دیا ہے. اچھا, وہ پہلے بھی سندھ میں انہوں نے ویسے سرو کیا ہے فوری طور پہ رہے. تو نہ صرف ان کی دیکھیں میرا خیال ہے کہ سید بادشاہ اکٹھے ہیں, بلکہ ان کی ایک قریبی اور بہت احترام والی ایک عزیز داری بھی ہے سید آصف ہے. آپس میں رشتہ داری بھی ہے. لیکن ایک اور بھی اس سے ریلیونٹ بات ہے. پھر وہ ریلیونٹ بات یہ ہے کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کا پھڈا پہلا شروع ہو گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ان کی کسی نے نہیں سننی. اچھا نہیں, نام ہی ایک بھجوایا انہوں نے, یہ بھی تو غلط ہے نا. ان کی گرفتاریوں کے نام آ رہے ہیں, اب تو سنا جی کہ اریسٹ کر لیا جائے گا اور گورنر آج لگے گا. اس موضوع پہ خیر بعد میں بات کریں گے, لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جائے. آپ نے ویسے ادھر کا یہ اکانومی پہ ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے, لیکن آپ نے ایک نئی بات چھیڑ دی ہے, وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. یہ تو پہلے انڈیکیشن کر دی گئی ہے اور ایسی چیزیں بھی سوچی جا رہی ہیں. یہ وہی ہونا ہے جو اس وقت ہوا تھا کہ جب اکیلی حکومت رہ گئی تو ہم نے کس طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو اپنی مرضی کے افسر لگیں گے, وہ ایک کنفرنٹیشن وہاں پہ رہے گی. وہ کس حد تک آگے جاتی ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں سمری جو پرائم منسٹر کے پاس بھجوائی جاتی ہے اس میں کم از کم 3 نام تو ہوتے ہیں نا. ہاں جی. تو آپ سمری ایسی بھجوا رہے ہیں جس میں ایک نام لے کے بھجوا رہے ہیں کے پی کے چیف منسٹر, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کیسے ہوئے وہ, اگر وہ 3 نام لکھ دیں تو. اچھا, اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کوئی کوپریشن کی طرف ہاتھ آگے نہیں وہ بھی وہ ایسے ہی ہیں, بس ایک ضدی آدمی ہے. اور ضدی سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک کمپرومائزنگ سچویشن اس ملک کے لیے پیدا ہونی چاہیے اور وہی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوگی. اگر اچھی سچویشن ہوگی تو یہ جو دونوں دولہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا نام بھی اچھا ہوگا اور کام بھی اچھا ہوگا. ادروائز تو دیکھیں مایوسی ہے اور انتظامی مایوسی ہے, امن و امان کی مایوسی ہے, سیاسی مایوسی ہے اور معاشی مایوسی تو پہلے ہی ہے. اچھا, ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا, ایک آخری بات مجھے اجازت دے دیں کرنے کی. اس دفعہ ایک تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فوکس میں ہوگا, دوسرا ایف بی آر فوکس میں ہوگا. وہ ری اسٹرکچرنگ ہو جائے گی. ری اسٹرکچرنگ نہیں, وہ ری اسٹرکچرنگ کا ورڈ جو ہے نا میڈم نے اس کو ذرا زیادہ بدنام کر دیا تھا. ری اسٹرکچرنگ سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم یہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا بہت زیادہ زور یہ ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کے ایکسپینڈیچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ٹیکس لگا دیا جائے. بڑی خوبصورت بات کی ڈیجیٹل اکانومی کی. تو بالکل آخری بات, ہم پھر کسی اور سے نہیں تو آپ کے دولہے محمد اورنگزیب صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کی تو بات کرتے ہیں تو یار یہ اپلیکیشنز بھی کھلوا دیں مہربانی کر کے. ایکس کو مہینے سے اوپر ہو چلا ہے یار بند ہوئے, تو مہربانی کریں آپ ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلائیں. شاید آپ کی بات سنی جائے. آج تو مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے. ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, دیکھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روبوٹ ہی ہوں. روبوٹ یا دوسرے اس پہ وہ انکل سرگم جس کو لاتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں, پتلی تماشا. پتلی تماشا تو چل ہی رہا ہے. پتلی تماشا ذرا ہائی لیول پہ ہوتا ہے. نیچے روبوٹ چاہیے ہوتے ہیں جو نہ سوچیں نہ کچھ سوال کریں, وہ بس آپ کو کہیں کہ واہ 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 علی جا کیا بات ہے, اور بس. نہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان میں روبوٹکس کے اندر کام کریں نا, ہم سارے انسانوں کی جگہ پہ روبوٹس پیدا کر لیں. سویلین کو روبوٹ بنا دیں, وہ فوجی تو فوجی ہیں ہی بیچارے, سب روبوٹ بن جائیں. اجازت لیں. میرا خیال ہے ہم کا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم ریڈ لائن کو روز کراس کریں. سلوٹ. سلوٹ. تمام سید بادشاہوں کو اور تمام چیفوں کو سلوٹ. آپ کا سلوٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا سلوٹ مشہور ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں جی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور پلیز کمنٹس کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.